نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نبا میں خدا تعالیٰ نے کہا کہ عدل و انصاف اور جنت جہنم کا ٹھکانہ سمجھا دیا۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا فرعون بن کر نہ بیٹھو، فرعون کا انجام نہیں دیکھتے کس طرح۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں سورہ تکویر جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان کو نصیحت کر دیجیے۔ سورہ انفطار جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ سورہ مطففین ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ سورہ انشقاق جس کے اندر مصائب اور آلام آئیں گے اس سے بچو۔ اور سورہ بروج آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے اندر مسلمان مرد و عورتوں کو نہ مارو۔ دیکھو مسلمان مرد و عورتوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ طارق ہر انسان کے پیچھے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کرتے رہتا ہے۔ سورہ اعلیٰ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اگر نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے کرو۔ اسی طرح سورہ غاشیہ، اے نبی جی آپ اپنی امت کو سمجھا دیجئے، حساب ہم لے لیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ فجر جس میں آزمائشوں کا تذکرہ ہے، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی فراقی، کبھی فقیری، یہ سب کچھ ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد آنکھوں کا، ہونٹوں کا اور اس کا تذکرہ فرما دیا اور ہدایت جیسی نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اور سورہ شمس جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اپنے دل کا تزکیہ کرو، معصیت میں پڑے ہوئے نہ رہو۔ سورہ لیل جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے غلام خریدتے جاؤ، آزاد کرتے جاؤ، کہیں مسلمان غلام بن کر اذیتوں میں نہ پڑے رہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ ضحیٰ حضور سے کہا گیا کہ آپ کے خدا نے کبھی آپ سے ناراض ہوئے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ تین جس کے اندر یہ بتایا گیا نباتات، جوانات، حیوانات، یہ سب چیز نباتات، حیوانات، جمادات، ان سب میں زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا گیا ہے۔ سورہ علق اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے قرأت اور کتابت کے ذریعے انسان کو علم سکھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں یہ بتایا کہ سورج غروب ہونے سے لے کے سورج طلوع ہوئے تک فرشتے تمہارے پاس رہتے ہیں شب قدر میں۔ پھر اسی طرح سورہ بینہ جس کے اندر کافروں اور مومنوں کا انجام کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اسی طرح سورہ زلزال جس کے اندر حساب و کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ عادیات مال کی محبت دل میں ہے، تمہارے منہ کو کبھی نہیں بھر سکتی ہے، بس تم مال مال کہتے رہو گے جب تک کہ خبر میں تمہاری مٹی تمہارے منہ میں نہ چل جائے۔ اسی طرح سے سورہ قاریہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی باتیں بتائی۔ سورہ تکویر اور کہا نصیحت پکڑنے کی چیز اور تم سب کیا کھانا چاہتے ہو اس کا تذکرہ سورہ تکویر میں کہا۔ اور سورہ عصر میں کہا عمل صالح کرو اور اس کے علاوہ ایمان پر قائم رہو اور صبر کرو، حق بات کی تلقین کرو۔ اسی طرح سورہ ہمزہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، غیبت سے بچے رہو۔ سورہ فیل یہ واقعہ اس وقت ہوا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اسی سال یہ واقعہ ہوا۔ اسی طرح سورہ قریش خود پسندی اور خاندان کا جذبہ اور خاندان پرستی سے باز رہو۔ اور اسی طرح سورہ ماعون وہ نماز سے جو غفلت کرتے ہیں، یا تو نماز نہیں پڑھتے ہیں سرے سے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن نے غافل کہہ دیا۔ سورہ کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی نعمت دی، نماز دی اور قربانی دی۔ اسی طرح سورہ کافرون میں مشرکین نے کہا تھا کہ ایک سال تم ہماری عبادت کرو ہمارے بتوں کی، ایک سال ہم تمہارے خدا کی بت کریں گے، اس میں حضور نے مصالحت قبول نہ کی۔ اسی طرح سے سورہ نصر اس میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے میری موت کی خبر اس میں دی گئی۔ اللہ اکبر کبیر، مجھے میری موت کی خبر اس میں دی گئی ہے۔ بزرگوں کیا کیسا منظر تھا ہوگا وہ۔ اسی طرح سورہ لحم جس کے اندر یہ کہا گیا
کہ جمیل اور اس وقت جو اذیتیں دی گئی اس کا، ابو لہب اور جمیل جو اذیتیں دی گئی اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور سورہ اخلاص کہا گیا اللہ تعالیٰ کو کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان کو کیا ہو گیا۔ اور سورہ فلق اندھیرے سے اور مخلوق کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ ناس ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایسی صورتیں ہیں روحانی اور جسمانی سب کے لیے عافیت رکھنے والی ہیں۔ بزرگوں آخری بات یہ کہتا ہے عاجز کہ بندہ یہ کہتا ہے اگر اپنی نسل کو آپ ایمان پر قائم و دائم رہنا چاہتے ہو اور رکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے آپ ہدایت حاصل کرو اور قرآن کو پڑھتے رہو، قرآن کے معنوں میں غور کرتے رہو اور اہتمام سے قرآن کریم کا درس سنتے رہو، ایمان پر قائم و دائم رہے۔ اللہ عمل کی توفیق